کی محنت کو مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ والی ترتیب پہ لے کے چلیں یہ صحیح. باقی سارے مدرسے والے، سارے علماء، سارے اللہ والے سب پریشان ہیں کہ کیا تبلیغ تھی، کیا ہو گئی، ایسی نظر لگ گئی. میرے بزرگوں یہ مجمع تو نیت کرے کہ صحیح کام ہم کریں گے انشاءاللہ. کام میں گزر گئی، اب ان کی سننے کو تیار نہیں، ان کی ماننے کو تیار نہیں، ان سے پوچھنے کو تیار نہیں، من مانی کرنے لگے. گنڈے بدماش چور آ گئے، کام نہیں کرنے دیا. ہمارے بڑوں نے بھی مرکز چھوڑ دیا، نکل گئے وہاں سے. حضرت علی نے دیکھا کہ مدینے میں اب دین کا کام کرنا بہت مشکل ہے. آپ نے دین کا کام لیا، کوفہ چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ اب مرکز مدینہ نہیں جہاں حضور کے روضہ مبارک ہے، اب مرکز اللہ نے کوفے کو بنا دیا. اب کوفے سے دین، قرآن، اسلام ساری دنیا میں پھیل رہا ہے. تو مرکز تو بدلتے رہے، کسی زمین کا نام مرکز نہیں ہے. جہاں دین کا کام اطمینان سکون کے ساتھ قرآن حدیث کی روشنی کے اندر، علماء اکرام کی نگرانی کے اندر اور اللہ والوں کی سرپرستی کے اندر ہو، وہی مرکز. مرکز تو بدلتے رہے. قیامت تک کے لیے ہم کسی مسجد پہ ایمان تھوڑی لائے. ہم ایمان تو قیامت تک اللہ رسول پہ، قرآن حدیث پہ، دین پر اور دین کی صحیح محنت پہ لائے. کسی جگہ سے خالی محبت کرنا یہ عقل کی بات نہیں ہے. کسی شخص سے محبت کرنا کہ سارے علماء اس کے خلاف ہوں، سارے اللہ والے اس کے خلاف ہوں، اور وہ قرآن کے خلاف بولے اور وہ حدیث کے خلاف بولے، وہ انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے، نہیں وہ تو ہمارے بڑے ہیں. تو بھائی تمہارا عقل کا اندھا پن ہے، پاگل پن ہے. ہمارے بڑے تو وہ ہیں جو قرآن حدیث کی روشنی میں چلے. ہمارے بڑے وہ ہیں جو اللہ رسول کی رہبری کے اندر چلیں. ہمارے بڑے وہ ہیں جو علماء کرام کی سرپرستی نگرانی میں چلیں. یہ سارے بڑے بڑے مدارس مخالف ہوں، سارے اللہ والے مخالف ہوں، اور ساری دنیا کے علماء مخالف ہوں، اور ہمارے بڑے. تو ہم ایمان کسی شخص میں نہیں لائے، ہم ایمان اللہ رسول پہ لائے. اس سے میرے بزرگوں بھائیوں، یہ کام اللہ نے دیا، بہت پیارا آسان کام ہے. اللہ پاک اس کو سمجھنے کی توفیق دے اور اندھی تقلید سے اللہ بچائے. اندھا ہو کے آنکھ سے پٹی باندھ کے کسی کے پیچھے چلنا، اللہ اس سے بچائے. ہمارے ہندوستان میں ایک زمانہ تھا کہ اللہ نے اجمیر کو مرکز بنایا تھا پورے ہندوستان کا. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے دین کی محنت، اجمیر سے شروع کی. ہندوستان میں کلمہ، ایمان، نماز اتنا پھیلا اجمیر شریف سے. لیکن آج اس کو مرکز آپ مانو گے؟ جو ہو رہا ہے وہ کرو گے؟ بولو نا بھائی. نہیں بھائی، وہاں جو ہو رہا ہے وہ قرآن حدیث کے مطابق نہیں ہے. اللہ نے مرکز نظام الدین کو بنایا تھا، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں، کہ جو آتا تھا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے کلمہ سیکھ رہا ہے، نماز سیکھ رہا ہے، دین سیکھ رہا ہے. پورے ہندوستان میں دین، قرآن، ایمان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں سے پھیل رہا ہے. اب جو وہاں ہو رہا ہے وہ کرو گے پوجا پاٹ؟ میرے بزرگوں بھائیوں، ہمارے لیے کوئی بلڈنگ، کوئی مرکز نہیں ہے. جہاں دین کی محنت قرآن حدیث کی روشنی میں، علماء اکرام کی سرپرستی میں، اللہ والوں کی نگرانی میں ہو، اور اللہ والے جہاں بیٹھ کر دین کا کام شروع کر دیں، وہی مرکز ہے. اس زمانے میں ہم 1968 سے نظام الدین جا رہے ہیں، آج سے نہیں جا رہے. ہمارا بچپن، ہماری جوانی پوری نظام الدین میں گزری ہے. مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بلیابی بہت بڑے اللہ والے تھے. وہ وہی بیان کرتے تھے کہ بھائیو، اس کو مرکز عالم کا مت کہا کرو، یہ بنگلے والی مسجد ہے. مرکز تو ہمارا بیت اللہ ہے. مرکز تو ہمارا قیامت تک کا جو مرکز ہے وہ تو بیت اللہ ہے. اس کو بنگلے والی مسجد کہو، عالم کا مرکز مت کہو. میرے بزرگوں، بھائیو، دوستو، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی یہ دین کی محنت علماء اکرام کی سرپرستی میں، اللہ والوں کی نگرانی میں، قرآن حدیث کی روشنی میں چلے. اللہ پاک اس کے لیے ہمیں آپ کو سب کو قبول فرما لے. جس زمانے کے اندر ماحول نہیں ہوتا، فضا نہیں ہوتی، اس زمانے میں کوئی اللہ کا شعر اگر کھڑا ہو جائے، اس کا مقام بہت اونچا، اس کے درجات بہت اونچے. کسی جگہ کو اللہ اس کے لیے منتخب کر لے کہ بھائی یہاں سے صحیح دین کی محنت، حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ والی تبلیغ، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ والا کام، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ والا کام، مولانا انعام الحسن صاحب، یہ 3 دور بہترین دور گزرے، جن دوروں میں کوئی جھگڑے نہیں، کوئی خلفشار نہیں، کوئی انتشار نہیں، جن دوروں کے اندر
अल्लाह ने अमेरिका के गोरे कारों को भी एक कर दिया, हुकूमत परेशान हो गई, इनको एक करने वाला कौन सा जादू है? बोले मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह वाली तबलीग। मेरे बुजुर्गों, जब ये काम अपनी रूह से हटने लगा, अब नफरतें, दुश्मनियां, अदावतें शुरू हो गई। हम ये चाहते हैं कि फिर एक मजमा ऐसा तैयार हो जाए जो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह वाली तबलीग को जिंदा करे। यानी हम तबलीग को उन्हीं पुराने उसूलों पर लाएंगे जो उसूल मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने दिए थे, और जिन उसूलों को मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने चलाया था, और जिन उसूलों को मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने चलाया था, वो दौर हमारे लिए नमूना है, बेहतरीन दौर है। उसी नहज पर हमें काम लेके चलना है। इसकी ये मजमा नियत कर लें इंशाअल्लाह। जब ये करेंगे काम सीधा साधा आसान है, इसमें कोई हेर फेर नहीं, कोई दाव दबच नहीं, इसमें कोई सियासत नहीं, कोई चालाकी 420 नहीं। मेरे बुजुर्गों, जो करेगा खुदा से निपट ले। अब तो झूठ मकर फरेब इतना चल रहा है कि अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। दीन झूठ से नहीं फैलता, दीन तो सच से फैलता है। आप उम्मत को कब तक अंधेरे में रखोगे? कब तक गुमराह करोगे? कब तक इनको सही कुरान, सही हदीस, सही दीन नहीं पहुंचाओगे और सही काम नहीं समझाओगे? इससे बुजुर्गों, हमें अपने आप को और अपने साथियों को किसी की साथ से नहीं जोड़ना और किसी इमारत से नहीं जोड़ना, अल्लाह रसूल से जोड़ना, कुरान हदीस से जोड़ना, खुद भी अल्लाह रसूल से जुड़ना, सबको अल्लाह रसूल से जुड़ना, खुद भी कुरान हदीस की रोशनी में चलना, सबको कुरान हदीस की रोशनी में चलाना। यह है सही तबलीग, यह है। इसके लिए अल्लाह का शुक्र है, पूरी दुनिया के उलमा और पूरी दुनिया के मशाइख अल्हम्दुलिल्लाह शूराई निजाम के साथ है कि भाई हमारे जो बुजुर्ग बड़े हिंदुस्तान के अपने दीन की मेहनत को मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह वाली तरतीब पे लेके चल रहे हैं, ये सही। बाकी सारे मदरसे वाले, सारे उलमा, सारे अल्लाह वाले सब परेशान है, ये क्या तबलीग थी, क्या हो गई, ऐसी नजर लग गई। मेरे बुजुर्गों, ये मजमा तो नियत करे कि सही काम हम करेंगे इंशाअल्लाह, और सही काम लोगों को समझाएंगे इंशाअल्लाह। और काम क्या है? अपना ईमान ठीक करो, अपनी नमाज ठीक करो, अपने अखलाक ठीक करो, अपनी जिंदगी ठीक करो, इसका नाम तबलीग। बिस्तर लेके फिरो, इसका नाम तबलीग थोड़ी है। बड़ा पिंडाल, बड़ा मजमा जमा करो, इसका नाम तबलीग थोड़ी है। हर एक अपने ईमान बनाने की फिक्र में हो, हर एक अपनी नमाज को बढ़िया बनाने की फिक्र में हो, हर एक अपने अखलाक को अच्छे बनाने की फिक्र में हो, हर एक अपने मामला साफ करने की फिक्र में हो, हर एक मौत से पहले अपनी जिंदगी साफ सुथरी करके अच्छी बना के अल्लाह के पास चला जावे और अपने घर में दीन का माहौल छोड़ के जावे, ताकि घर में नमाजें पढ़ी जाए और नमाजों की नूरानियत कब्र के अंदर पहुंचे, घर में कुरान की तिलावत हो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.